ہندوستان کی تصوف کی راجدھانی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی جشن نہیں منایا، وہ ایک مشن لے کر اشارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے تھے۔ وہ مشن ایسا زندہ رہا، ایسا سلامت رہا کہ جس کے نتیجے میں آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور خواجہ صاحب ہی کی جب بحث چھڑ گئی، خواجہ صاحب کا ذکر مبارک جب آ گیا، تو اب میں یہ بتا دوں، خواجہ صاحب نے ہندوستان کے لوگوں کو اور ان کے قلوب کو جو غلام بنایا اور انہیں اسلام کے دائرے میں لا اکراہ فی الدین کی ہزاروں حقیقتوں کے باوجود داخل ہونے پر صدائے ضمیر اور آواز قلب کے نتیجے میں مجبور کیا، وہ ان کے اخلاق کی طاقت، اخلاق کے بلبوتے پر۔ اس لیے کہ تصوف اصل میں اخلاق کے سنوارنے کا نام ہے۔ ایک آدمی فجر کے بعد ذکر کی ضربیں لگاتا ہے، مجلسیں قائم کرتا ہے اور ہزار گانے کی تسبیح پھراتا ہے اور اشراق، اوابین، تہجد اور نہ جانے کون کون سے نوافل ادا کرتا ہے، لیکن اس میں سے کبر نہیں جاتا، اس میں اخلاق نہیں آتے، اس میں تواضع نہیں آتی، تو پھر وہ شاعر کہہ گئے بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر این چنین تسبیح کے دار اثر، کہ زبان پر تو تسبیح ہے لیکن دل میں گھوڑے گدھے کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے گدھے، اس زمانے میں گائے وغیرہ، اس زمانے میں بولیں گے 500 روپے اور 200 روپے کی نوٹ، 2000 کا تو تذکرہ کہنے سے رہے گا، ہم 500 اور 2000 کی نہیں، 500 اور 200 کی نوٹیں اور اس کے بنڈل کی محبت بسی ہوئی ہے، تو این چنی تسبیح کے دار اثر۔ یہ لفظ اثر سے ایک سبب دے رہا ہے شاعر کہ مسلمان کا کوئی بھی کام مؤثر ہونا چاہیے، مسلمان کا کوئی بھی کام اثر آفرینی کی طاقت رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھو ایک بہت پتے کی بات سناؤں، چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، پھر آ گیا، دیکھا تفکر پھر آ گیا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب یہ تفکر آتا ہے تو انسان اپنی زبان سے یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور جب دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے تو وہ رب کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار۔ اب یہاں سمجھیے قرآن کتنی اچھی تربیت کر رہا ہے، آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے میں، راتوں دن کے آنے جانے میں کئی ایک نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ میں مربوط کلام کر رہا ہوں لیکن آپ کو اپنا دماغ حاضر رکھنا پڑے گا۔ عقل مندوں کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا اولو الالباب۔ پھل میں ایک تو قشرہ ہوتا ہے اور ایک لب ہوتا ہے، بالخصوص ڈرائی فروٹس میں اخروٹ کو لے لو، اخروٹ عجیب اللہ کی بناوٹ ہے، اخروٹ اس پر جب بھی سن لو کہ خدا کی بناوٹ میں بھی کتنا بڑا نظام ہے۔ اخروٹ کا پورا مجسمہ، اخروٹ کا حلیہ اور اخروٹ کی حیت قضائیہ، اخروٹ کی شکل و صورت، چلو یہ بالکل آسان لفظ استعمال کیا، انسان کے بالکل دماغ کی طرح ہے۔ جیسا انسان کا دماغ اللہ نے اخروٹ ویسا ہی بنایا، ویسا ہی اخروٹ بنایا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں جو عالم امثال کی بحث چھیڑی ہے اس پر سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسان کے اجسام کے اعضاء کی صور مثالیہ بھی اللہ نے اشیاء خرد و نوش میں پیدا فرمائی۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن اطباء نے لکھا ہے دماغ مضبوط کرنا ہو تو اخروٹ کا استعمال کرو،
کچوری کا نہیں. دماغ مضبوط کرنا ہو تو بادام کا استعمال کرو، چائے کا نہیں. چائے کوئی پینے کی چیز ہے کیا؟ اور کچوری کوئی کھانے کی چیز ہے کیا؟ نہایت صحت کو برباد کرنے والی چیز. اور یہ نمکین اور فلاں جسم یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے. اب وہ آئیے اخروٹ پر. اخروٹ میں چونکہ دماغ کی شکل کا مغز اور گودا بھرا ہوا ہے، اللہ نے اس گودے کے اوپر ایک چھلکا اور قشرہ اتنا ہی مضبوط بنایا ہے جتنا اس دماغ کے اوپر کا سر ہے. اسی لیے بادام پھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اخروٹ کو توڑنا اور پھوڑنا بڑا مشکل ہے. اور صحیح سلامت ٹوٹ جائے تو یہ پھوڑنے والے کا کمال کہا جائے گا، ورنہ وہ چورا ہو جاتا ہے. دماغ بھی اسی طرح ہے. اب آئیے اصل بات پر، ورنہ بات دوسری طرف جائے گی. اس اخروٹ کے اندر پھوڑنے کے بعد جو گودا نکلتا ہے اس کو لب بولتے ہیں، اور اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے اس کو قشرتم بولتے ہیں. جو لوگ فارمالٹی پر چلتے ہیں وہ اولو القشر ہیں، اور جو ریالٹی پر چلتے ہیں وہ اولو الالباب. یہ فارمالٹی یہ چھلکا ہے اور اندر کا گودا یہ مغز ہے. مسلمانوں کو کوئی بھی چیز مغز کے ساتھ سوچنی چاہیے، کسی بھی چیز کی تہ میں جانا چاہیے. علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ تعبیرات جو صرف تعبیرات نہیں حقائق تھے جس درسگاہ سے لیے، بلکہ درسگاہ سے بڑھ کر ہم لوگ استعمال کریں گے جس تربیت گاہ سے لیے، یعنی حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ. حضرت علامہ ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں مومنین کی نظر مصنوعات میں عاشقانہ، غائرانہ، والہانہ، عقیدت مندانہ ہوا کرتی ہے، اور غیر مومنین کی نظر، الفاظ عجیب فرمائے کہ غیر مومنین کی نظر مصنوعات میں طائرانہ، سائقانہ اور عابرانہ ہوا کرتی ہے. یعنی مومن جب چشمے پر بھی نظر ڈالتا ہے تو وہ اس میں غور کرتا ہے کہ آخر یہ چشمے میں کون سا ایسا بندو ہے جس بندو کے ذریعے میں دور کی چیز کو دیکھ سکتا ہوں. بہت غور سے دیکھو گے اور اس بندو کی حقیقت تک پہنچو گے تو نظر آئے گا وہ بندو بھی سیم ٹو سیم کاپی آف دی آئی، آنکھ ہی کی کاپی کی طرح بنایا ہوا ہے. یہ چشمہ پورا کا پورا گلاس دیکھنے کا کام نہیں کرتا. اسی لیے پروگریسو گلاس جب بنائے جاتے ہیں، جو لوگ پروگریسو گلاس پہنتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اس کے لیے آپٹیکل پر جانا پڑتا ہے اور وہ باقاعدہ مارکنگ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میری ناک کی ڈنڈی کی طرف دیکھو. ناک کی ڈنڈی کی طرف کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کیوں ایسا نہیں کہا جاتا کتاب کی طرف دیکھو؟ کیوں نہیں کہا جاتا آسمان کی طرف دیکھو؟ ناک کی ڈنڈی کی طرف جب انسان دیکھتا ہے تو اس کے یہ جو ریٹینا ہے، اس کے یہ جو کالے اندر کے حصے ہیں وہ پورے کے پورے وہ چشمے کے دونوں گلاس کی طرف محور و مرکز بنا کر دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اس بندو پر، اس سینٹر پر مارکنگ کرتا ہے اور وہی اصل دیکھنے والے گلاس کے جز کو فٹ کرتا ہے. مسلمان کی نظر اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز پر عبوری نظر نہ ڈالے، بلکہ وہ پانی میں بھی غور کرے، آسمان میں بھی غور کرے، زمین میں بھی غور کرے. وہ اگر کسی کھانے کے لطف کو اور اس کے ذوق اور ٹیسٹ کو محسوس کرتا ہے تو اس کھانے کے پکانے والے کے بات میں غور کرے، اور اس ٹیسٹ کو بنانے کے لیے عقل و شعور اور خرد سے نوازنے والے اللہ کے بارے میں بھی غور کرے. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے افلم ينظروا الى السماوات والارض وغیرہ وغیرہ. آئیے لآیات لأولی الالباب،
اللہ فرماتے ہیں لب کو کام